روحوں میں اترتی ہے صدا مرہم حق کی، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آئیے تلاوت کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ تھی سورہ قدر کی آیات۔ ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں ہے: ہم نے یقیناً اس قرآن کو ایک عظیم الشان تقدیر والی رات میں اتارا ہے، اور اے مخاطب، تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان رات جس میں تقدیریں اترتی ہیں کیا شے ہے؟ یہ عظیم الشان تقدیروں والی رات تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ہر قسم کے فرشتے اور کامل روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے تمام دنیاوی و دینی و دنیاوی امور لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے اترنے کے بعد تو سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور یہ حال صبح کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، تمام آیات جو ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں وہ یقیناً ایسی آیات ہیں جو کہ ہم میں سے سب نے کہیں نہ کہیں سنی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت نے ان آیات کی کیا تفصیل فرمائی ہے، کیا تفسیر فرمائی ہے، اس کا بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو علم نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق یا اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا مختصر سا حصہ پیش کرنے کے لیے ہم ہر پروگرام میں یہاں پر 2 علماء کرام بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کے متعلق ہمارے ساتھ کچھ گفتگو کریں۔ آج بھی ہم نے 2 مربیان کرام کو دعوت دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سورہ قدر کی ان آیات کے متعلق تھوڑے سے سوال جو ہمارے پاس ہیں ان کا جواب دیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم عطاء الرحمن خالد صاحب، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم سفیر عزت تشت خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا صاحب ان آیات میں فرماتا ہے کہ ایک رات میں یہ جو ہے بہت سارا خزانہ اور لیلۃ القدر کی جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو کیا تمام قرآن کریم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو قرآن کریم کا پورا جو یہ خزانہ ہمیں نظر آتا ہے، تمام کی تمام آیات کیا ایک ہی رات میں نازل کی گئی ہیں؟ کیا مطلب ہے ایک رات میں؟
جی جیسے اس آیت میں ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو اگر ہم قرآن کریم کی دوسری آیات کو دیکھیں تو یہ بھی ذکر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. تو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور اسی طرح قرآن کریم کو بھی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات میں تو سارا قرآن کریم نازل نہیں ہوا. اور سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیوں فرمایا. تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ کفار مکہ یا مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہ اس پر ایک ہی دفعہ سارا کا سارا قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہو گیا. یعنی ان کا یہ بنیادی اعتراض تھا اور ان کا اعتراض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ نئی نئی باتیں جو ہر روز دیکھتا ہے نعوذ باللہ اس کے مطابق قرآن کریم کی آیات بنا لیتا. تو یہ ان کا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ آگے ہی اس آیت میں فرماتا ہے کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ہم نے اس کو اسی لیے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی عطا کریں. اور ہم نے اس کو بہت ہی عمدہ طور پر اتارا ہے. تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ہی رات میں جو نزول نہیں ہوا یعنی ایک ہی دفعہ نزول نہیں ہوا. اور دراصل جو انبیاء ہوتے ہیں ان پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ ان کی ساری نبوت کے دور میں ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس کے جو پچھلے پروگراموں میں ذکر آ چکا ہے ایک مطلب یہ بھی تھا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا. تو ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا شروع ہوا. پھر دوسرا جو مطلب لیلہ کا ہوتا ہے وہ ایک زمانے کا ہوتا ہے. اور اگر ہم لیل کا لفظ دیکھیں قرآن کریم میں تو 80 مقامات پر قرآن کریم نے لیل کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح ایک اور لفظ جو ہے وہ لیلہ کا لفظ ہے جو ادھر آیا لیلۃ القدر. تو یہ صرف 8 مرتبہ آیا اور اس سے بھی ہمیں ایک حکمت نظر آتی ہے. دراصل عربی لغت میں جو 2 لفظ ہیں دن کے لیے یوم اور نہار کے 2 لفظ ہیں. اسی طرح رات کے لیے بھی 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور نہار کے برعکس لیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو میں نے جیسے کہا 80 مرتبہ آیا. اور لیلہ کے مقابل پر یوم کا لفظ آتا ہے. اور یوم اور لیلہ اپنے معنوں میں زیادہ وسعت رکھتے ہیں. اور لیلہ کا لفظ اگر ہم ان 8 جو مقامات ہیں جہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے اگر ان مقامات کو ہم دیکھیں تو ہر جگہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے الہام کے نزول کا ذکر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ایسے عظیم زمانے میں اس کا نزول ہوا ہے جو جس کی بزرگی یعنی ظاہر کرتی ہے. صفی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی غالباً اس کے ان آیات کے متعلق کچھ فرمایا ہے. اگر اس کے بارے میں ذرا آپ بتا سکیں. بالکل حضرت صاحب حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی واضح طور پہ بڑی خوبصورت انداز سے اس صورت کی تفسیر فرمائی ہے. جس طرح کہ تارمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس کے ایک معنی جو ہوتے ہیں وہ زمانے کے بھی ہوتے ہیں. اور حضور نے اس موضوع کو پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح رات لیل کا ذکر ہے رات کا ذکر ہے لیلۃ القدر. اب رات ایسی چیز ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے. رات اندھیرا ہوتا ہے اس میں روشنی نہیں ہوتی. تو اس میں حضور نے فرمایا کہ رات ایک زمانے کا مطلب بھی اندر رکھتا ہے کیونکہ رات سے وہ زمانہ مراد ہوتا ہے جس میں تاریکی ہو ظلمت ہو جس میں روحانیت کی روشنی نہ ہو بالکل. کیونکہ روشنی جو ہے وہ دوسری طرف وہ روحانیت اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کی روشنی اور انبیاء کا جو مبعوث ہونا ہے اور ان کی تعلیم کو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے وہ اس روشنی کے ذریعے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے.
لیکن یہاں پہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ طریق زمانہ ہے جو ہر نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں جاری ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے, اس میں توحید جو ہے وہ بالکل ایک قسم کی دنیا سے اٹھ جاتی ہے, لوگ خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں, خدا تعالیٰ کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. اور اس زمانے میں ویسے بھی دل جو ہیں وہ تاریک ہو جاتے ہیں, یعنی دل بھی جو ہیں وہ اندھیرے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو روشنی, جو توحید کی روشنی ہے, جو نور اللہ تعالیٰ کی قربت سے ملتا ہے, توحید سے ملتا ہے اور روحانیت سے ملتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ تھا لیلۃ القدر کا, اور ایک ایسی رات جو انتہائی گھنی رات تھی, انتہائی اندھیری رات تھی, وہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے. کہ جب آپ مبعوث ہوئے اس سے پہلے اگر ہم حالات دیکھیں عرب کے بھی, دنیا کے ویسے حالات دیکھ لیں تو دنیا جو تھی وہ انتہائی تاریکی میں پڑی ہوئی تھی, اور ہر طرف جہالت تھی, ہر طرف تاریکی تھی, کوئی انسانیت لوگوں میں باقی نہیں تھی, ہر قسم کے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, روحانیت بالکل جو ہے وہ دنیا سے اٹھی ہوئی تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہی جو بعثت کا مقصد ہوتا ہے, انبیاء کی بعثت کا مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اندھیری سے, اس تاریکی سے لوگوں کو روشنی کی طرف نکالتا ہے, اور وہ لیلۃ القدر میں بڑا خوبصورت انداز سے اس کا نقشہ کھینچا گیا. بہت خوب, جزاکم اللہ. عطا صاحب, اگلا ظاہر ہے کہ خاص طور پر آخری جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی 30ویں پارے میں بہت مختصر سی ہیں, لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں. اسی طرح ایک آیت جو اس صورت میں ہے, خیر من الف شہر, اس کا اگر ہمیں بتا سکیں اس کا کیا معنی ہے؟ جی, اس کا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے. تو دراصل 1000 عربی زبان میں جو ہے یہ بہت کثرت کے لیے آتا ہے, یعنی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انفینٹی, یعنی بہت, یعنی بے انتہا. تو یہ ایسا عظیم زمانہ تھا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, گویا کہ یہ زمانہ آپ کی نبوت سے لے کے قیامت تک ممتد ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی, یعنی بہت ہی خوبصورت عرصہ ہے. اسی طرح ایک مطلب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم, یعنی سب سے بہترین جو صدی ہے وہ میری ہے, پھر اس کے بعد جو آئے گی وہ بہتر ہے, پھر اس کے بعد, اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر فیض عوج ہوگا جو 1000 سال کا گمراہی کا دور ہوگا. تو گویا کہ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1000 ماہ, یعنی یہ جو 1000 سال کا عرصہ ہے, یہ جو ایک مہینہ ہے, یہ جو ایک رات ہے, یہ اس سارے زمانے سے بہتر ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرما کے تمام, یعنی باقی جو دنیا کی زندگی ہے اس کے جو بھی حالات گزرنے والے ہیں ان کے متعلق بتا دیا, پیشگوئیاں فرمائیں کیا حالات گزرنے والے ہیں. تو ایک اور اس کا خوبصورت معنی جو نکلتا ہے وہ یہ ہے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر عظیم زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا, کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں یہ زمانہ اس کو دیکھنا نصیب ہو تو وہ اس 80 سال کے بڈھے سے بھی بہتر ہے جس نے یہ زمانہ نہیں پایا. اور یہ کس طرح آپ نے استدلال کیا کہ ادھر جو فرمایا ہے الفی شہر, تو اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً یہ 83 سال بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ انسان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 83 سال 80 کے قریب جا کے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک پوری زندگی اگر کوئی گزارتا ہے لیکن اس زمانے کو نہیں پاتا, تو ایسا شخص جو اس زمانے کو پائے, اگر وہ تھوڑا سا ہی بے شک پائے, تو اس کی وہ عرصہ جو ہے وہ بہت اس سے بہت بہتر ہے. اور رضا صاحب اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ چونکہ ایک زمانہ جو اپنے اندر تاریکی رکھتا ہے, جس میں روحانیت کی کمی ہوتی ہے,
جس میں لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، اس میں جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو رکھا ہوا ہے کہ اس میں اس کی قدر کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرے، یا اس وقت لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کریں جب لوگ یاد نہیں کرتے. وہ ایک تاریکی کا زمانہ ہے، لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو خدا تعالیٰ کا خیال نہیں. خدا تعالیٰ پر ایمان بھی ایسے اوقات میں بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ایسا ثواب ہے جو اور کسی زمانے میں نہیں ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جوان مرد ہی چاہتا ہے کہ کوئی جوان مرد ہی ایسے تاریک زمانے میں جب سارے گمراہی میں لگے ہوئے ہیں وہ اٹھ کر مجاہدہ کرے اور ساری یہ دنیا پرستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے. بہت خوب، جزاکم اللہ. آخر میں صاحب اور صفی صاحب، لیلۃ القدر جس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی پاکیزہ رات، وہ رات جو کہ آخری 10 دنوں میں، آخری عشرہ میں جس کو لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں جن میں لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس طرح ہم پہچانیں گے، کب وہ رات آئے گی، کیا اس کی برکات ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آخر میں اگر ہم تھوڑا سا مختصراً پوچھ سکیں اور آپ بتا سکیں. جی، جیسے کہ آپ نے کہا حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو ایک تو ہم نے معنی کیے نا لیلۃ القدر کہ یہ ایک زمانہ ہے، تو ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے، ایک یہ وہ گھڑی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور جو شخص اس وقت عبادت کی حالت میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی وہ دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے متعلق مختلف روایات ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات نصیب ہو، یہ لیلۃ القدر کی گھڑی نصیب ہو تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور تو اس بات سے کو پسند کرتا ہے کہ تو معاف فرمائے، تو بس میرے گناہ معاف فرما دے. تو یعنی یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بہت ہی یعنی اہمیت والے دن ہیں، خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے. اور اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں جن میں سے پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 10 راتوں میں بہت ہی اپنی جو ہے ہمت کس لیتے تھے، اور ایسی آپ عبادات کرتے تھے کہ آپ کی ازواج اور دوسرے صحابہ اس کو بیان بھی نہیں کر پاتے تھے. عام دنوں میں تو آپ اتنی عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان میں اور خاص طور پر آخری عشرے میں اس قدر عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اسی سے متعلق جو اعتکاف کا بھی ایک جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی صورتحال کے لیے کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت تعلیم دی ہوئی ہے کہ نہ صرف رمضان کے روزے رکھنے کے اور وہ جو ماحول رمضان ہمیں دیتا ہے روحانیت کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا اور اپنی عبادات کے معیار کو بلند کرنے کا، اس کے علاوہ یہ آخری عشرہ جس میں اب اس آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں جو رمضان کے آخری دن ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید ہمت دلائی ہے اور ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اب ہم اپنی عبادات کو مزید بڑھائیں، آخری جو ہے وہ کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کا جو امیڈیٹلی پہلے زمانہ تھا حضور کی بعثت سے، اس ایک جو معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ تاریکی، وہ اندھیرا زمانہ جو کہ حضور کی بعثت سے پہلے تھا، اس سے بھی یہ لیلہ کا جو لفظ ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ناظرین کرام، اگلا سیگمنٹ ہمارا ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں اس میں ہم
ایک ہمارے مہمان ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہوتے ہیں, ان سے ہم ٹیلی فون لائن پر گفتگو کرتے ہیں. یہ ہمارے آج کے جو دوست ہیں, آج کے جو مہمان ہیں, وہ فرانس میں اس وقت موجود ہیں. مکرم محترم عدنان حیدر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان صاحب, یہ بتائیں کہ فرانس میں آج کل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں ہم بعد بھی تھوڑی بات کریں گے. اکثر نیوز میں آتی رہتی ہے خبر, لیکن رمضان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ رمضان فرانس میں آج کل کیسا جا رہا ہے؟ رمضان صاحب الحمدللہ بہت اچھا ادھر گزر رہا ہے. ادھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, ادھر کافی خاصی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی, اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو متاثر ہوتے ہیں اس سے, اور بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی دھیان نہیں دیتے. بعض ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں بعض جو لوکل بھی ہیں فرینچ لوگ, وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ, اور بعض ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بھی کرتے ہیں. مثلا ادھر کیونکہ کافی سارے ایم ڈی بھی ہیں, اس لیے روزے کے متعلق جب بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ایک دوسرے ہمسائے ایک دوسرے کو کھانے بانٹتے ہیں اور دیتے ہیں, اور کافی لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی یعنی اس کو پسند نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے فرانس میں دو اس قسم کے نظریے. ٹھیک ہے. تو عدنان صاحب, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ فرانس میں مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ساری ہے, لیکن جس طرح کہ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں پچھلے چند مہینوں میں بہت سارے حادثات کا تعلق فرانس کے ساتھ بھی تھا, پیرس میں خاص طور پر جو ہوئے ہیں. تو ان حادثات کے بعد اب جو آپ دیکھتے ہیں رمضان کے دوران بھی, رمضان سے پہلے بھی, جو مقامی لوگ ہیں, جو لوکل لوگ ہیں, ان کا اسلام کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں اسلام کے متعلق؟ اس کے بارے میں بس یہی ہے کہ مثلا جیسے میں آپ کو بتایا, دو نظریات ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو بالکل ہی یعنی اسلام کی مخالفت میں بڑھ گئے ہیں, بلکہ ادھر دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کی یعنی ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے. اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو بالکل نہیں, مثلا اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو بالکل یعنی جن کو پتہ ہے کہ ایک پروپاگینڈا ہے میڈیا کا, اور یعنی ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے. ویسے فرانس میں تو ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں جو اس کے خلاف بہت سے ایکشن لے رہے ہیں. مثلا جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پردے کا بھی تھا, ایک پردے کا بھی ایک لو انہوں نے جاری کیا اسی وجہ سے, اور یعنی کافی مخالفت بھی ہے. لیکن ایک کافی خاصی تعداد اس طرح کی بھی ہے کہ جو یعنی ٹھیک ہے, ان کا کوئی ایسا اتنا برا خیال نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو تبلیغ کے متعلق پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ جو لوگ, جس طرح کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے ذہنوں میں, جن کے خیالوں میں اسلام کے متعلق غلط تصورات بیٹھ چکے ہیں, ان تصورات کو چینج کرنے کے لیے جماعت احمدیہ فرانس کی جو تبلیغی مشاغل ہیں ان کے متعلق ذرا کچھ ہمیں بتائیں. اس میں بہت سے پہلو ہیں رضا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ مثلا تبلیغ کا تو کام جاری ہی ہے. مثلا پمفلٹ قسم کے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ادھر کئی قسم کے پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں. مثلا آج پچھلے ہفتے رمضان کے مہینے میں ہی پچھلے ہفتے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا جس میں لیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں یعنی کوئی بات چیت ہوئی اور لوگوں کو دعوت بھی دی گئی. اس میں جو ہے خاصی تعداد تو احمدیوں کی تھی, لیکن بعض غیر احمدی بھی آئے تھے اس میں, بعض اور مہمان بھی آئے تھے. اور یعنی کہ اس قسم کی, اور ہماری ایک ہیومینٹی فرسٹ کی بھی ٹیم ہے جو تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ جا کے جو بے گھر ہیں, بے سہارا ہیں, ان کو جا کے کھانا تقسیم کرتی ہے. اور اس طرح کی ٹھیک, بہت خوب. تو عدنان صاحب, یہاں پر جماعت کی طرف سے تراویح کا, درس کا اور افطاریوں کا انتظام کچھ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, کیا تو جاتا ہے. ادھر مرکز میں تو جدھر ہماری مسجد ہے مین سامخی میں, ادھر یعنی ادھر تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ لوکلی طور پر بھی تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں. ہفتہ وار یعنی ہفتے کے دن ادھر افطاری بھی ہوتی ہے, افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور لوکلی طور پر بھی افطاری کا
مہینے میں 1-2 دفعہ انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مرکز میں تو میں جو سمخی ہے جدھر ہماری مین مسجد ہے ادھر تو تقریباً ہر ہفتے ہی اس کا انتظام کیا جاتا ہے، درس کا بھی انتظام ہوتا ہے، درس بھی دیے جاتے ہیں، مربی صاحب ہیں ہمارے ادھر، اور ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اور عدنان صاحب، آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ فرینچ کوزین دنیا میں بہت مشہور ہے، تو اس کے متعلق کچھ مین 1-2 ڈشز جو فرانس میں بہت مشہور ہیں، بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، اور ہمارے احمدی بھی جس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ ان کے متعلق ذرا کچھ بتائیں۔ سب ڈشز تو ادھر بہت زیادہ ہیں، ان کو ساری تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو مین ڈشز ہیں ان میں سے ایک تو اب اس کو فرینچ میں کٹلیٹ دانیو کہتے ہیں، جس کا یعنی جو ایک قسم کا گوشت ہے، میمنے کا گوشت ہے، بکری کے جو میمنا ہے اس کا گوشت ہے، اس کا ایک ڈش بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورگینیو بھی بنایا جاتا ہے، جس میں یعنی کہ گائے کا گوشت استعمال ہوتا ہے اور پیاز استعمال کرتے ہیں، اس میں چھوٹے ٹکڑے بنا کر ایک قسم کا ایک ڈش بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایک لازانیہ بھی ہے، جس کو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، بس کہ کافی مشہور ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری ڈشز ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ اساتذہ۔ عدنان حیدر صاحب ہمارے ساتھ فرانس سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ ناظرین کرام، اگلا سیگمنٹ ہمارا حدیث کا ہے، آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں۔ عطا صاحب، یہ شوال کے جو روزے ہیں، یا جو یہاں پر حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 6 دن آپ نے رمضان کے بعد 6 دن روزے رکھے شوال کے مہینے میں، تو وہ سال کے برابر ہیں۔ اس کو ایک تو اس کے متعلق ذرا شوال کے روزوں کی اہمیت، اور یہاں پر یہ اتنے زیادہ بتانے کا کیا مقصد تھا؟ مطلب کہ رمضان کی اہمیت تو ظاہر ہے کہ ہم پورا مہینہ اس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن رمضان کے فوراً بعد جو 6 دن آتے ہیں ان کی اتنی اہمیت کیوں؟ اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کے مہینے میں جیسے اپنی سنت قائم کی، آپ عبادات میں مصروف ہوتے، روزے رکھتے، اور ساتھ ادھر جو آپ نے فرما دیا کہ شوال کے پہلے 6 جو روزے رکھے، ان سب کو ملا کر گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیا۔ تو دراصل رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی باتیں سکھاتا ہے، اور اس مہینے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کا سارا قرآن کریم اس کے متعلق نازل ہوا، یعنی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اس رمضان کے مہینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی اوامر و نواہی جو ہیں ان پر کیسے عمل کیا جائے، اور اس کی ایک مشق کی جاتی ہے ایک پورا مہینہ۔ تو جو شخص ایک پورا مہینہ مسلسل یہ مشق کرتا رہے، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ 6 اور بھی روزے رکھ لے، یعنی عید منائے اور پھر عید کے بعد اس دن افطار کرے، روزہ نہ رکھے، اور اس کے بعد پھر 6 اور مزید روزے رکھے، تو گویا کہ ایسا شخص پورے سال کے روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی وہ عبادات جو وہ مسلسل کرتا رہا ہے، جو جس کی اس کو مشق کرائی گئی ہے، وہ سارا سال ان کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور یہی اصل میں مقصد ہے رمضان کا، کہ آپ صرف رمضان میں نہ عبادات میں مصروف ہوں اور بعد میں سارا کچھ چھوڑ دیں، جو بھی آپ نے سیکھا، جو بھی اچھائیاں آپ نے اپنائیں۔ رمضان آتا ہی اس لیے تاکہ ہم ایک مشق کریں اور سارا سال ان نیکیوں کو جاری رکھیں۔ تو جو شخص ایک پورا مہینہ روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے بھی رکھ لے، تو لازماً وہ شخص ان نیکیوں کو آگے بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا ایک اور طریقے سے بھی اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ پورے سال بھر کا ثواب ملتا ہے،
تو اگر دیکھا جائے تو ہر نیکی کا حدیث میں آیا کہ 10 گنا ثواب ہے. تو اگر 30 رمضان کے روزے رکھے جائیں تو یہ 30 گنا ثواب, اور پھر اس سے بڑھ کر آپ آخری دنوں کے جو ہیں 10 روزے رکھیں تو گویا کہ 360 گنا ثواب, یعنی کہ ہر دن کے لیے آپ کو ثواب مل گا. یعنی شوال کے 6 روزے اور 30 رمضان کے, اس کو ضرب دیں 10 سے, یعنی ہر روزے کا 10 گنا ثواب, تو گویا کہ پورے سال کے برابر آپ کو نیکی مل گئی. یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان کوشش کرے, اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلے تو میں بھاگ کے اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں رمضان کے روزے دیے کہ یہ فرض ہیں کہ یہ 30 روزے رکھنے ہیں, لیکن 6 روزے نوافل ہیں, یہ یعنی کہ یہ فرض نہیں ہے, سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ یہ تھوڑی سی اور نیکی کرو گے تو میں پورے سال کے تمہیں جو ہے وہ اجر دوں گا, جیسے کہ تم نے پورا سال روزہ رکھا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی ایک نقشہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے انسان سے. وہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو بھی چھوٹا سا موقع ہو اس کو زیادہ سے زیادہ اجر دے. اور اگر ہم اسلام کی باقی تعلیم پہ بھی غور کریں تو بعض فرض نمازیں, بعض نوافل نمازیں ہوتی ہیں جو فرض نہیں ہوتی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فرض ہیں وہ تم نے ادا کرنی ہے, لیکن نوافل جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں, ایسی عبادات میں شامل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کئی گنا انسان کو اس کا ثواب دیتا ہے کہ اس نے وہ تھوڑی سی اور محنت کر کے, تھوڑا سی اور مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک عبادت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کئی گنا. رضا صاحب, اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ بڑا شوال کا التزام فرماتے تھے. ایک روایت ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی جوانی کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوئی کہ اس کی راہ میں ترقی کرنے کے لیے روزے رکھنے چاہیے. چنانچہ آپ نے مسلسل روزے رکھے اور 6 ماہ تک لگاتار آپ نے روزے رکھے. تو اس سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور آپ نے حضرت اماں جان سے سوال پوچھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کیا اپنی آخری عمر میں بھی کوئی ایسے روزے رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاص طور پر جو ہیں یہ شوال کے روزے, ان کا خاص طور پر آخری عمر میں بھی التزام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ خاص طور پر قادیان میں یہ اہتمام کروایا کہ ساری جماعت نے مل کر شوال کے روزے رکھے. اور اسی طرح آپ خود اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم نہ ہو وہ سن لیں, اور جو غفلت میں ہوں ہوشیار ہو جائیں کہ سوائے ان کے جو بیمار اور کمزور ہونے کی وجہ سے معذور ہیں 6 روزے رکھیں. اگر مسلسل نہ رکھ سکیں تو وقفہ ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہمارے خلفاء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر بیمار نہ ہوں تو چاہیے, اور سفر پر نہ ہو تو چاہیے کہ کوشش کر کے ان 6 روزوں کو بھی رکھا جائے. سب اس کے ساتھ ویسے فقہی لحاظ سے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. ایک تو آپ نے جو ابھی پڑھ کے سنایا ہے اس میں اس کا جواب آ گیا ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو شوال کے مہینے, مطلب شوال مہینے کا نام ہے, اس میں جو 6 روزے یہ جو ہیں وہ کیا مسلسل رکھنے لازم ہے کہ اس میں اس کیا تعلیم ہے اس کی؟ جی, تو جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا, ویسے تو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ آپ عید کے بعد جو شوال کے پہلے 6 یعنی دن ہیں ان میں آپ یہ روزے رکھتے مسلسل. لیکن جیسا کہ ادھر میں نے بیان فرمایا, اور حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ 6 جو روزے ہیں مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں, اور اگر کوئی پسند کرے تو وہ بیچ میں وقفہ کر کے شوال کے کسی بھی دن میں یہ 6 روزے پورے کر سکتا. شوال کے مہینے کے اندر ہی. شوال کے مہینے کے اندر. ایک اور سوال یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کے رمضان کے دوران جو لازمی فرض روزے ہیں وہ اگر چند چھٹ گئے ہیں تو کیا ان کا رکھنا پہلے ضروری ہے یا شوال کے رکھ لیں پھر بعد میں سال کی, چونکہ اگلے رمضان تک وہ پورے کرنے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے؟ جی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی
عارضی طور پر کوئی دائمی بیمار نہ ہو لیکن وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جائے اور اس کے کچھ روزے چھوٹ جائیں یا پھر وہ سفر پر ہو تو اس کو آئندہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ سال میں وہ کسی بھی وقت گنتی پوری کر لے، اور اگر اس کی بعد میں طبیعت بحال ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ 6 شوال کے روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو فرض اس نے مس کیے ہیں وہ ضروری ہوگا کہ ان کو وہ بعد میں ضرور پورا کرے، کیونکہ شوال کے روزے تو نفل ہیں لیکن جو فرض ہیں ان کو بہرحال پورا کرنا لازمی ہے۔ جزاک اللہ اساتذہ، بیسکلی اس حدیث میں سے یا شوال کے جو مہینے کے روزے ہیں اس میں سے تعلیم تو ہماری یہی ہے، سبق یہی ہے کہ نیکی کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کو باقاعدہ کرنے کے لیے اور اس میں اور ذرا ثواب کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے یہ 6 روزے رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے مستفیض ہو سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ اساتذہ۔ ناظرین کرام، کچھ ہی اب تو گھنٹہ ڈیڑھ ہی رہ گیا یہاں پر لندن میں افطاری کا۔ آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے کہ آپ نے کیا پکانا ہے آج، اگلی سیگمنٹ ہماری آپ کو شاید تھوڑا سا ایک ٹپ دے سکے کہ کیا بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہماری کوکنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ MTA پاکستان انٹرنیشنل اسٹوڈیوز کی طرف سے تیار کردہ یہ چھوٹا سا کلپ ہمارے آج کے سیگمنٹ کے لیے جو کہ کوکنگ کے متعلق ہے، ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج افطار کے لیے اور عام دعوتوں کے لیے میں آپ کو ایک ڈش بنانے سکھا رہا ہوں۔ یہ ڈش بہت اچھی اور ذائقے میں بہت ہی لاجواب ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کو پکانا نہیں پڑتا، یعنی آپ چیزیں بازار سے لائیں اور ان کو صرف مکس کر کے اور اس کی سجاوٹ کر کے مہمانوں کے سامنے یا اپنی کسی بھی پارٹی میں یا کسی بھی کھانے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک میٹھا ہے، اور اس میٹھے میں ہم جو چیزیں استعمال کریں گے اس میں فروٹ کاکٹیل ہے، کچھ چیریز ہیں، کریم ہے، تھوڑا سا دودھ استعمال ہوگا، اور اس کی مین انگریڈینٹ جو ہے وہ کیک ہیں۔ یہ آپ سادہ کیک لے لیں، کیونکہ فروٹ کیک میں جو یہاں فروٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کا ذائقہ بسا اوقات خراب ہوتا ہے تو وہ بد ذائقہ ہو جاتی ہے ڈش۔ تو سب سے پہلے ہم جو کیک ہے اس کو لیں گے، اور اس کو لینے کے بعد ہم یہ کیک کٹے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو ہمیں چورا کرنا ہے۔ تو ہم اس کو چورا کرنے کے لیے اس ڈونگے میں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی چورا کرنے والی چیز ہے، کوئی ایسا آلہ جس سے اس کو کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 کیک ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ 2 کیک کی جو ڈش ہے تقریباً 4 افراد کے لیے یا 5 افراد کے لیے کافی ہوگی۔ تو اس میں ہم نے اس کو اچھی طرح چورا کر لیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی لمپ بڑا نہ رہے، یہ بالکل چورا ہو جائے۔ اور اس میں ہم اگر سیرپ کم ہے کاکٹیل میں تو ہم کاکٹیل کا سیرپ علیحدہ سے بھی کوئی سیرپ اس میں، جیسے پائن ایپل ہے یا کوئی اور پھل، اس کا سیرپ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ کیک کا چورا ہو گیا بالکل اچھی طرح۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے یہ فروٹ کاکٹیل جو ہے اس کا ہم سیرپ اور اس کا فروٹ سارا اس میں مکس کریں گے۔ تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا، اور اس کو ہم اس میں اچھی طرح ہلا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ اب اس میں ہم نے 3 پیکٹ کریم لیے ہیں، تو اس میں سے ہم تقریباً نصف کریم جو ہے وہ ہم اس میں مکس کریں گے۔ تو یہ ہم نے اس میں نصف کریم جو ہے اس میں ڈال دی ہے، تو ہم اس کو مکس کر رہے ہیں۔ یہ بہت نورشنگ ہے، آپ کو یہ جو کھائیں گے تو اس کو جب کھانے کے بعد توانائی بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں انڈے بھی شامل ہو گئے، کچھ فروٹ بھی آ گیا، کچھ کریم بھی آ گئی، اور اس میں اگر یہ کم ہمیں لگ رہا ہے اس میں سیرپ وغیرہ، تو ہم اس کو مزید ذرا نرم کرنے کے لیے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے۔ یہ تھوڑا دودھ ڈال دیا ہم نے، تو اب یہ ہمارے لیے اس کو چلانا بھی آسان ہو جائے گا، اور یہ صحیح طرح مکس بھی ہو جائے گی۔ لیجئے یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا۔
اب ہم اس کے اوپر اس میں ہم تھوڑی سی چیریز بھی ڈال دیتے ہیں. وہ چیریز میں بسا کا اس میں سٹون ہوتا ہے تو وہ جب کھاتے وقت تھوڑا سا دقت ہوتی ہے, لیکن سٹون کو اگر نکال دیا جائے تو یہ تھوڑی سی چیریز ڈالنی ہے ہم نے. پاکستان میں چیری جو ہے وہ زیارت کے علاقے میں اور ادھر اوپر گلگت وغیرہ کی سائڈ پہ ہوتی ہے, اور چیری کی خوبی ہے کہ اس علاقے میں ہوتی ہے جہاں نیچے آئرن اور کے ذخائر ہوں. اور اس کی اس کا درخت جو ہے وہ جب بلاسم کرتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اس کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں جو بنفشی سے رنگ کے ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں. چیری بلاسم جو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جب چیری کا درخت پہ پھول کھلتے ہیں تو اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. اس وقت میں اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا. اب میں یہ تقریباً اب ہمارا ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار ہے. اب اس کا صرف ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے. ہم اس کو اس کی تھوڑی سی کریں, میں اس کو تھوڑا سا چھوٹے برتنوں میں بھی نکال لیتا ہوں تاکہ سرو کرنے کے لیے بھی آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح اس کو اس میں کس طرح ہم سجاوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کسی بھی آئس کریم کا بھی لمپ رکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ ایک اچھا ہو جاتا ہے اور بننے میں بہت آسانی ہے کیونکہ اس میں کوئی پکانا نہیں پڑتا ہمیں کچھ بھی. اب میں اس کے اوپر یہ لگا رہا ہوں, یہ جو باقی کریم تھی میری میں نے اس کے اوپر اس کو ڈال دیا. تو اس کے اوپر ساری کریم جو ہے آ گئی. اگر رمضان کی مناسبت سے چاہیں تو اس میں آپ تھوڑا بہت پھل میں جو باقی پھل شامل کیا جا رہا ہے تو کھجور بھی, نرم کھجور شامل کی جا سکتی ہے اس میں. ویسے اگر آپ چاہیں تو فریش پھل کا بھی یہ بن سکتا ہے. بازار سے فریش کیلا, فریش سیب جو تازے ہوتے ہیں وہ لے کے اور لیچی اور اسٹرابری کچھ بھی ڈال کے تو کیک ڈال کے اور اس میں کریم ڈال کے اس کو مکس کیا جا سکتا ہے. لیجیے اب یہ ہمارا اس کا ہو گیا. تو یہ اوپر سے ابھی ذرا قدرے نرم ہے چونکہ ہم اس کو ریفریجریٹ نہیں کیا ہم نے. لیجیے ابھی ہماری جو ہمارا ڈیزرٹ ہے یہ ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے. اس کو اب ہم سرو کریں گے. تو اس میں ہمارے پاس یہ چیریز ہیں. تو یہ چیری چونکہ کینڈ ہیں اس لیے یہ ان کا رنگ جو ہے نا اتنا زیادہ خوبصورت نہیں آ رہا, لیکن عام طور پہ چیری جو ہوتی ہے زیادہ سرخ اور زیادہ شوخ رنگ کی ہوتی ہے. اب ایک ایک چیری ہم ان کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں. لیجیے یہ ہمارا جو ہے ڈیزرٹ جو ہے یہ تیار ہے اس کے لیے سرو ہونے کے لیے. تو آپ اس کو صرف افطار کے لیے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی اپنی دعوت میں بطور میٹھے کے مہمانوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں. جب یہ آپ تیار کر لیں تو آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کر دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے. اور ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ سرو کرنا بہت جب سرو کریں گے آپ ٹھنڈا ہونے کے بعد تو اس کو کھانے والے خوب اس سے لطف اندوز ہوں گے اور انجوائے کریں گے. ڈیزرٹ رائل کاکٹیل بنانے کے لیے ہمیں چاہیے فروٹ کاکٹیل 1 کین, چیری 1 کین, کریم 3 پیکٹ, دودھ حسب ضرورت اور سادہ کیک 2 عدد. ڈیزرٹ رائل کاکٹیل بنانے کے لیے 2 کیک لے کر اس کا چورا کر لیں. اس میں فروٹ کاکٹیل کا سیرپ اور فروٹ مکس کریں اور اس کے بعد اس میں ہم نے کریم شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر دیں. اور اس کے بعد چیری بھی مکس کر لیں. مکسچر کو نرم کرنے کے لیے حسب ضرورت دودھ شامل کریں. جب سب کچھ مکس ہو جائے تو ڈش کے اوپر باقی کریم پھیلا دیں اور چیری سے گارنش کریں. ڈش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں. مزیدار رائل کاکٹیل تیار ہے. جی ناظرین, یہ تھا ڈیزرٹ فروٹ کاکٹیل. اس کی ترکیب آپ نے ابھی دیکھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلا سیگمنٹ ہمارا بہت ہی پاپولر ہے اور وہ ہے ہمارا صحت کا سیگمنٹ. ناظرین اکرام, اس میں ہم ڈاکٹر صاحبان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں, ان سے عام روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ اب کہہ لیں کہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. اس میں سے آج جس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر طارق انور باجا صاحب کے ساتھ, وہ ہے الرجیز کی ہی ایک قسم ہے اور وہ ہے ہے فیور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے.
ڈاکٹر صاحب ہے فیور کے متعلق بہت سے لوگ یہ بہت شکایتیں کرتے ہیں، اور یہ جو چند سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی مشکل سے گزرتے ہیں. تو پہلے تو یہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ہے فیور ہوتا کیوں ہے ہمیں؟ ہے فیور بنیادی طور پہ تو ایک الرجی کی کنڈیشن ہے. تو جو پولن ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق سیزن کے ساتھ ہے کہ ایک پرٹیکولر سیزن میں پولن جو ہے وہ درختوں پہ، گراس پہ، ویڈس پہ پولن جو ہے وہ باہر فضا میں پھیلتا ہے. اور جب یہ ان مخصوص سیزن میں، خاص طور پہ جب دھوپ نکلتی ہے، تو اس وقت اس کی کاؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے فضا میں، اور اس کو کاؤنٹ کیا بھی جاتا ہے. اور ہمارے جو موسم کا حال بتانے والے ہیں وہ پولن کاؤنٹ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت اتنی پولن کاؤنٹ ہے. وہ پر کیوبک میٹر پولن کو میئر کرتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے یہ جو الرجک کنڈیشن جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اسے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پولن کے ساتھ الرجی کی وجہ سے جو آپ کی میوکوزا یعنی جو لائننگ ہے ناک کی، آنکھوں کی، اس کے علاوہ جو گلے میں بھی، اور اس کے بعد جو سائنسز جو ناک سے نکلتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اگلے حصے میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اس انفلیمیشن کی وجہ سے وہ سوجن ہوتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے. تو ناک سے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ سوج جاتے ہیں تو ناک بلاک ہو جاتی ہے. اسی طرح آنکھوں میں جب ریئیکشن ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور شدید خارش ہوتی ہے ان میں. اور ناک کی اریٹیشن کی وجہ سے جو ہے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تین علامتیں جو ہیں ان کو ملا کر پھر اس کو ہے فیور کا نام دیا گیا. اگرچہ اس میں فیور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہے کا وہ سیزن ہوتا ہے جب ہے کے سٹیکس اکٹھے کرتے ہیں، جب فصل کٹ جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے کسان اس کو اکٹھا کرتے ہیں. اس سیزن میں چونکہ یہ ہوتا تھا اس لیے اس کا نام ہے فیور پڑ گیا ہوا ہے، اور ورنہ اس میں فیور عموماً نہیں ہوتا. تو اس کی پھر آگے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اور کوئی آپ کا مخصوص سوال ہو تو میں اس کے ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہے فیور کا آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر چونکہ جب فصلیں کاٹی جاتی ہیں تو دیکھنے میں آیا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن الرجی اور ہے فیور کا کوئی کانسیپٹ کوئی خاص نہیں تھا. ان یا تو ممالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا آب و ہوا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن خاص طور پر ان ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں. تو کیا اس کا آپ کی بات صحیح ہے، اس کا تعلق موسم کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق وہ پولن کی قسم کے ساتھ بھی ہے کہ کس قسم کا پولن ہے. کیونکہ کسی مخصوص پولن جو ہے نا، ہر شخص کو وہ کسی مخصوص مثلا درخت کے پولن سے یا گراس کے پولن سے الرجی ہو سکتی ہے. تو اگر بارش کے موسم میں جو ہے نا پولن کاؤنٹ ڈراپ ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر کلیئر موسم ہو، صاف ہو، ہوا نہ چل رہی ہو، تو پولن جو ہے وہ آپ کو اٹیک نہیں کرتا. لیکن یہاں ونڈی سیزن جہاں ہوا چلتی ہے اور اس کے بعد موسم بھی صاف ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، تو پولن کاؤنٹ بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن یقیناً اس کا آب و ہوا کے ساتھ تعلق ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں. مثلا جو بعض الرجیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سمندر کے کنارے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کو وہ سمندر کے کنارے جا کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یقیناً اس کا تعلق آب و ہوا کے ساتھ بھی ہے اور پولن کاؤنٹ کے ساتھ. تو ایسا پھر جب علاج کا ہم اگر علاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو انجیکشن کا بھی علاج ہے، پھر ٹیبلٹس کا بھی علاج ہے، اور بھی یقیناً شہد کا بھی پچھلی دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا. تو اس کے متعلق اگر بتا سکیں کون سا سب سے زیادہ افیکٹو ہے یا کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میسر ہو جاتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر جو ہے نا آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں. مثلا سب سے پہلی چیز تو اینٹی ہسٹامین ہے، کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پولن ہے وہ آپ کے میوکوزا کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو اٹیک کرتے ہیں ہمارے اپنے سیلز. اور چونکہ سیلز کے اندر ماسٹ سیلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہسٹامین موجود ہوتی ہے، تو ہسٹامین کی ریلیز سے سارے آپ کے سمٹمز ہوتے ہیں. تو پہلے ہی اگر احتیاطی طور پہ پریونٹیو طور پہ اینٹی ہسٹامینس دے لی جائیں، جو کہ
अमूमन दस्तयाब होती हैं, मसलन सेट्रेजीन है आजकल, पुराने ज़माने में पिरिटोन ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन चूँकि उसमें नींद का साइड इफ़ेक्ट है इसलिए आजकल ज़्यादा सेट्रेजीन है या लोरेटिडीन है या फेक्सोफेनाडिन नई दवाइयाँ हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों से कंट्रोल, जो अमूमी कंट्रोल है, मसलन छींकों का कंट्रोल इसके साथ हो जाएगा। लेकिन अगर नेज़ल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए फिर आपको नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसमें कि स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर ब्लॉकेज का सिम्टम्स हो या उसमें रनी नोज ज़्यादा हो जाता है तो वो काफ़ी तंग करता है, तो उसमें स्टीरॉइड और उसमें फिर उसकी पोटेंसी कम से शुरू करके ज़्यादा तक जाते हैं। तो फ्लिक्सोनेज है, बेकोनेज है, ये टाइप्स जो स्प्रेज हैं ये काफ़ी सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह अगर आंखों की सिम्टम्स हों तो उसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, ऑप्टिकॉम के नाम से आती है, वो काफ़ी सेफ है और वो काफ़ी जो है आंखों के सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर इनके बाज़ लोगों को सिम्टम्स जो है कंट्रोल नहीं होते, बाज़ वक़्त कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो ये कि अगर आप साइनसेस आपके इफेक्ट हो जाते हैं तो क्योंकि वो ड्रेन नहीं कर पाते, नाक आपकी बंद कर देती है उनके जो ड्रेनेज सिस्टम को, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो साइनसाइटिस हो जाता है जो कि काफ़ी तकलीफ से होता है। तो इसी तरह कानों का इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर उसको एज ए कॉम्प्लिकेशन उसका, तो ये चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। ज़ाकमुल्लाह। डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। ज़ाकमुल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन इकराम, अगला सेगमेंट हमारा फ़िक़्हुल मसीह के मुतालिक है। जो किताब हम आपके सामने हर रोज़ इस सेगमेंट में पेश करते रहे हैं वो हज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बरअस अज़ीज़ के इरशादात और हज़ूर की हिदायत के मुताबिक ये इसको कंपाइल किया गया है, इसको शाये किया गया है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम मजालिस में जहाँ पर भी हज़ूर बैठते थे, दोस्त साथ होते थे, जहाँ कहीं भी हज़ूर ने फ़िक़्ह के मुतालिक कुछ फ़रमाया है वो तमाम इरशादात हज़ूर के जो हैं वो इस किताब में जमा किए गए हैं। आज जिस सेक्शन के मुतालिक हम कुछ पूछना चाह रहे हैं वो है तरावियों के मुतालिक। सफ़ी साहब, पहले तो ये बताएं कि तरावियों का मुख्तसरन बैकग्राउंड क्या है, किस तरह शुरू हुई, क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हज़ूर नमाज तरावी अदा करते थे या नहीं? जी बिल्कुल रज़ा साहब, तरावियों के मुतालिक जो है वो हमें तारीख़ में मिलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बाकायदा तहज्जुद पढ़ते थे और रात को उठकर इबादत किया करते थे, तो इसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान में शाम को भी सोने से पहले भी तरावी पढ़ाई हैं और सहाबा ने भी साथ पढ़ी हैं तरावी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में। लेकिन जिस तरह के जब इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ पढ़ाई तो ने महसूस किया कि बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए हैं, और इस वजह से कि ग़ालिबन इस वजह से कि ये एक लोग इसको ये ना समझ लें कि एक फ़र्ज़ है और इसको अदा करना जो है वो तहज्जुद की बिल्कुल ऐन मुताबिक है और बिल्कुल लोगों पे मुश्किल भी ना हो। तो इन वजूहात की बिना पर बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें उनके ज़हन में हों तो आपने वो छोड़ दिया करना। और लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद बाकायदा अदा करते, ये सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तरावियों का जो जहाँ तक तरावियों का ताल्लुक़ है तो तरावी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, बल्कि एक इबादत है और वो इंसान को उसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये नवाफिल ही हैं। और जैसे कि हमने ज़िक्र किया कि नवाफिल भी जो हैं वो अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए रखे हुए हैं कि हम मज़ीद नेकियों में बढ़ें, अपनी इबादत के मयार को मज़ीद बुलंद करें। तो इस हवाले से जो है वो तरावियों का जहाँ पे ताल्लुक़ है वो यही है कि मसलन फ़िक़्हुल मसीह का आपने हवाला दिया कि फ़िक़्हुल मसीह की किताब जो है उसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा किसी शख़्स ने ये सवाल किया था, दरियाफ़्त किया कि बाज़ लोग होते हैं कि वो पूरा दिन जो है वो मुशक्क़त में मेहनत मज़दूरी में गुजारते हैं, कई ज़मींदार होते हैं, वो लंबे लंबे औकात जो है वो काम करके जब आते हैं तो उनसे गफलत हो जाती है कि वो सुबह उठ नहीं सकते तहज्जुद के लिए ना। तो जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से ये सवाल एक शख़्स ने किया तो उन्हें पूछा क्या उनके लिए मुनासिब है कि वो अव्वल शब यानी रात सोने से पहले जो है वो तरावी अदा कर दिया करें, नवाफिल पढ़ लिया करें। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ हरज नहीं, पढ़ लें। तो इसमें भी यही वाज़ेह होता है कि इसमें कोई हरज नहीं बल्कि एक नेकी है, कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक तहज्जुद का ताल्लुक़ है वो तो खूब वाज़ेह है कि कुरान करीम में उसका ज़िक्र है वाज़ेह तौर पर कि वह मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। तो
तासब फिर क्या तहज्जुद, क्या तरावी, नमाज तरावी आप कह सकते हैं कि तहज्जुद का एक कहने के मुतबादिल है? जी, अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें तो जैसे कि सफ़ीर साहब ने भी बताया, आपकी जो मुस्तकिल सुन्नत थी वो यही थी कि आप तहज्जुद के वक्त ये नवाफिल अदा करते थे। तो जो अहमियत उस वक्त उठकर नमाज अदा करने की, नवाफिल अदा करने की है, उसका जो मुआजना तरावी नमाज के साथ नहीं किया जा सकता। बेशक तरावी नमाज भी बहुत अच्छी है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, इसीलिए हम तरावी की नमाज अदा करते हैं। मसलन इसमें हमें कुरान करीम की तिलावत को सुनने का मौका मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाते थे कि दूसरों से तिलावत कुरान करीम सुने, और जिस तरह इस महीने का ख़ास ताल्लुक़ है कुरान करीम के नुज़ूल के साथ, तो ये एक सबके लिए मौका मैसर आता है कि एक हाफ़िज़ अमूमन नमाज तरावी पढ़ाता है और सब पीछे पढ़ के उसको सुनते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये मुतबादिल नहीं तहज्जुद का। और तहज्जुद के मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिसाल को अगर देखें, आपने जो अपने सहाबा को बताया, मसलन हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद का वो वक्त है जब अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान पर उतर आता है और वो देखता है कि मेरा कौन सा बंदा उठकर मेरे से दुआ करता है जब सब लोग सो रहे हैं, ताकि मैं उसकी दुआ कबूल फरमाऊँ। इसी लिहाज से जो है इसी जो कुरान करीम का आपने ज़िक्र फरमाया कि कुरान करीम के मुतालिक भी, कुरान करीम की तिलावत के मुतालिक ख़ास तौर पे तहज्जुद के वक्त फ़जर की नमाज से पहले कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाता है कि वो जो आयत है ना कुरान अल-फजरी का ना मशहूदा, कि कुरान करीम की जो तिलावत करना सुबह के वक्त फ़जर की नमाज से पहले जो है, और उस वक्त जो है वो जो मकाम है वो ऐसा मकाम है जो अल्लाह ताला जिसकी जो है वो शहादत देगा। तो ये कुरान करीम का इतना एक गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान के साथ, उसकी तिलावत का भी है। और तरावी के हवाले से भी आपने जैसे ज़िक्र फरमाया कि उसका मकसद भी यही है कि एक तो नवाफिल पढ़े जाएँ, दूसरा एक कुरान करीम की जो तिलावत है उसको सुना जाए। ठीक है, बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह अहसन। नाज़रीन किराम, आखिरी सेगमेंट हमारा जो है वो एक किताब का तारफ़ है। सफ़ीर साहब, किताब के तारफ़ से पहले ज़रा आप हमें किरतास अबियस के मुतालिक कुछ बता सकें, क्या चीज़ है वो? जी बिल्कुल रज़ा साहब, ये जो ज़हाक़ुल बातिल जो किताब है जिसमें हज़रत खलीफत मसीह राबे के कई इक़्तिबासात और कई आपके ख़ुतबे जो हैं उनका एक जो है वो मजमुआ है। इसके मुताबिक जो है वो 1994 में, जैसे हमें पता है 1974 में जो फसादात हुए, जो कवानीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो उसने जमात की मुखालफत में आइन पाकिस्तान की जो दफ़ा नंबर 260 है उसमें उसने ये इजाफ़ा किया कि कोई शख्स जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जो है वो लफ्ज़ी तौर पर आखिरी नबी नहीं समझता और किसी भी और माने से ख़ातमुन नबीयीन के माने रखता है और समझता है कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, तो वो जो है वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान खिलाने के लायक नहीं। इसी तरह उसके बाद जब ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो उसने जो है वो 1984 में उसने एक मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया। उसने कहा कि अगर जो अहमदी हैं वो अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहें तो उन पर सज़ा है 3 साल की और जुर्माने की भी। इसी तरह अज़ान पर पाबंदी हुई कि अज़ान नहीं दे सकते और किसी तरह से भी अपने आप को मुसलमान का इजहार नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं। ठीक है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के सफ़ीर साहब ने ज़िक्र किया, आज की किताब का जो टाइटल है वो है ज़हरुल बातिल। ये जिस तरह के पिछले हफ्ते भी हमने हज़रत खलीफुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला की जो किताब थी कि खाना काबा की बुनियाद के 23 मकासद, ये भी एक हजूर के खुतबात पर मुश्तमिल एक किताब थी जो कि हजूर ने हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने 25 जनवरी 1985 से लेकर 31 मई 1986 तक हजूर ने इरशाद फरमाए। और इन खुतबात में हजूर ने ये जो इल्ज़ामात और जो
باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، جماعت کے عقائد کے خلاف بتائی گئی تھیں، ان کو تفصیلاً ایک ایک کر حضور نے ان کا جواب دیا. اور یہ تمام کتب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ناظرین کرام، یہ الاسلام کی لائبریری سیکشن میں جو ہے وہ آپ ان کو وہاں پر جا کر پا سکتے ہیں. اردو سیکشن اور انگلش سیکشن دونوں جو ہے وہاں پر موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، یہ تھا پروگرام نشر رمضان. آج کے لیے مکرمہ محترم عطا الرحمن خالد صاحب اور مکرمہ محترم سفیر زرتشت خان صاحب، جزاکم اللہ خیر. اسی طرح طارق انور باجا صاحب ہمارے پاس لائن پر موجود تھے اور عدنان حیدر صاحب فرانس سے ہمارے ساتھ شامل تھے. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.